جی ہاں، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور آج بی بی فاطمہ کا وصال کا دن ہے اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے، لیکن ہم چونکہ پیار کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی بی بی فاطمہ سے، لیکن اگر اور مزید اس کے بارے میں جانا جائے تو میرے خیال سے اور ہمیں اچھا لگے گا. کہاں سے شروع کریں؟ حنیف بھائی آپ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق خالقنا العظیم. محترم فیصل قریشی صاحب، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت حضور کی ذات سے فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے اس کا نام ہے ام الحسنین، جدت السادات، جدت آئمت الطاہرین، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مومنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری لگتی تھیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کی عزت اور تکریم خود بھی کی، اور آپ کی محبت بھی فرمائی، اور آپ کی محبت اور آپ کی آل و اطہار اور آپ کے آل اولاد کا پیار امت سے بھی اللہ کے رسول نے خود طلب بھی فرمایا. قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پنجتن پاک میں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان پنجتن پاک میں کون ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی سیدہ پاک اس آیت کے ذیل میں بھی موجود ہیں. اور واضح طور پر اس حدیث کا یہ جو آیت اس کا شان نزول حدیث مبارکہ میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا نزلت هذه الآیہ فی خمس فیہ وفی علی و فاطمہ و حسن و حسین او کما قال النبی علیہ السلام، کہ یہ آیت میرے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی. آیت مودت کو دیکھیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا پیار ہم سب پر فرض کر دیے گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. آیت مبالغہ کو دیکھیں کہ جس وقت نجران کے عیسائی آتے ہیں اور مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے میں شکست کھا کے باہر نکل کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. فوراً جبریل آتے ہیں اور آیت مبالغہ نازل ہوتی ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو اب یہاں جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا کہ نبی آپ فرما دیں کہ تم بھی آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، بچوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم مبالغہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے. اب اللہ کے رسول نے کس کس کو ساتھ بلایا؟ دیکھیں موجود ہستیاں وہاں بے شمار تھیں، لیکن حضور نے انتخاب کس کا فرمایا؟ سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک کا، حضرت مولا علی کا، حسنین کریمین کا. اب یہاں ہمارے عقل اور قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کیوں بلایا اور اس کو کیوں چھوڑا. ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا. یہاں عقل کا ٹکوسلا نہیں چلتا ہے کہ فلاں کو کیوں بلایا، فلاں کو کیوں چھوڑا. بستر پہ حضرت مولا علی کو سلایا، یہاں عقل کا ٹکوسلا نہیں چل سکتا جی کہ باقی صحابہ حضرت عمر اور دیگر ہستیاں تھیں ان کو کیوں چھوڑا اور ان کو کیوں رکھا. یہ مزاج حضور ہے، جسے چاہیں بلا لیں، جسے چاہیں سلا دیں، جسے چاہیں ساتھ لے کے چلیں. ماشاءاللہ. تو حضرت بی بی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ پیاری لگتی تھیں. اور اس کا جو اعلان ہے یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اہل سنت و جماعت کی جو مین سٹریم کتب ہیں، صحاح ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے اور نسائی ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں جن میں ام المومنین حضرت سیدہ عفیفہ طیبہ، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خود فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں حضور کو سب سے زیادہ پیار بی بی پاک فاطمہ زہرا سے تھا. اور مردوں میں جب پوچھا گیا فرمایا علی المرتضیٰ سے تھا.
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، یہ روایت عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اس کو مجموع الزوائد کے اندر علامہ یاسمینی اور دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر حضرت بی بی پاک کے پاس گئے اور جا کر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمۃ الزہرا، اللہ کی قسم میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ کے بابا جان کو میں نے آپ سے زیادہ کسی سے پیار کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کے بابا جان کے پاس میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محترم اور کوئی قابل عزت اور محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیاری سبحان اللہ۔ میرا جو اگلا سوال اتفاق سے بنتا ہے اسی بات پہ، میں بھی اکثر یہ سوچتا ہوں، میں چاہوں گا کہ شہیدی صاحب اس کا ضرور جواب دیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، سوال اٹھتا بھی ہے اور یہ بڑا پیارا سوال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیوں کیا بی بی فاطمہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، یہ جو ذوات مقدسہ ہیں جن کو ہم اردو میں پنجتن پاک کہتے ہیں اور احادیث میں اصحاب خمسہ یا اصحاب کسا کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ان کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کی خواہش کا پیکر ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ اللہ کا کلام ہے، بالکل، وہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے۔ بے شک رسول اللہ کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے، رسول اللہ کی نفرت بھی اللہ ہی کی نفرت ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کا ہر کام، ہر کلام، ہر قدم معیار ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، محدثین نے بہت ساری احادیث نقل کیا ہیں۔ خلقت عالم کے حوالے سے جو احادیث منابع میں موجود ہیں، چاہے اہل سنت کے ہاں چاہے اہل تشیع کے ہاں، ان احادیث پر غور کریں۔ خلقت عالم کے حوالے سے، پہلی خلقت کے حوالے سے جو احادیث تشیع میں اور اہل سنت میں موجود ہیں، ان احادیث پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم اور امیر المؤمنین کا تعلق اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا سے ہے جہاں پر ابھی باقی عالم کو خلق نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث میں نے اہل حدیث علماء کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اس کے بعد اگلے جملے میں فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت میں، ابتدائے خلقت میں، تمام عالم کی تخلیق سے پہلے نبی کے نور کو خلق فرما کر اس میں سے علی کے نور کو خلق کیا ہے، تو پھر اس عالم میں آنے کے بعد نبی کریم کو اگر علی پسند ہیں، محبوب ہیں، تو اس کی جڑیں اس عالم میں ہیں جہاں پر خلقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آئیے، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آیات کی تلاوت کی، میں ان آیات سے ہٹ کر ایک اور آیت کی طرف جاتا ہوں، عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں جن کو اللہ نے رفعت عطا کیا ہے، بلندی عطا کی ہے، اور وہاں پر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا اسم، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبودیت ہو، اللہ کی بندگی ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فی بیوتن، یہ کون سے بہت سارے گھر ہیں؟ بیوت بیت کی جمع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ روایت جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، میں ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اہل سنت کا، تشیع کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسے ہی یہ فرمایا کہ یہ انبیاء خدا کے گھر ہیں، تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا، پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو صحابہ کرام نے دیکھا ان کے ہاتھ کا اشارہ تھا حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کی طرف، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف۔ جب اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً پہلے مکث کیا،
اس کے بعد فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان میں شامل ہے. پھر اس کے بعد رک کر پھر اگلا جملہ کہا, فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے. اب ذرا تصور کیجئے, یہ روایت ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ وہ گھر جو علی اور فاطمہ کا گھر ہے, اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو تمام انبیاء کے گھروں سے افضل سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس گھر کی اینٹیں ہیں, اس گھر کی دیواریں ہیں, اس گھر کا گارا ہے, یا پھر گھر کی عزت, گھر کی توقیر, گھر کی عظمت اس کے مکینوں کی وجہ سے ہے؟ یہ جو ہستیاں ہیں جن کو ہم اصحاب خمسہ کہتے ہیں یا اصحاب کسا کہتے ہیں, یہ وہ منتخب ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں جن کی خلقت کے حوالے سے, جن کے وجود کے تقدس کے حوالے سے, جن کی نورانیت کے حوالے سے, جن کی فضیلت کے حوالے سے, جن کے کمالات کے حوالے سے, جن کے انسانی فضائل میں معراج پر ہونے کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ شیعہ اور سنی کے درمیان موجود نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. جب ایسا ہے تو پھر اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی, سوال ہی اٹھتا نہیں ہے. آپ فون میں بزی ہیں, یہ بات ہو رہی تھی تو اوبیسلی گھر کی بات ہوئی, ہم نے بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. ایک بات جو مجھے, میں جب بھی پڑھتا ہوں, ویسے ہمارا عشق یا ہماری محبت جو ہے وہ تو ہے حضور پاک سے, لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بیکاز ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آج کے دور میں جو لوگ سینہ ٹھوک ٹھوک کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب سیدہ پاک آتی تھیں تو حضور پاک اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. بہت شکریہ ایک تو آپ کو, اور بول کو میں چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کیا ہے جن کے ذکر سے ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے اور جن کا ذکر آج کے معاشرے میں اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ دیکھیے اس معاشرے میں فیصل بھائی جہاں بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جہاں بچی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا, جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اس نظام کو بدلا اور اعلان نبوت سے قبل نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں رہ کر ان رسومات کو بدلنے کی کوشش کی. اور پھر جب آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی تو اس اولاد میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ جب آپ کے گھر میں آئی, اور پھر جب آپ بڑی ہوئی تو جب کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سیدہ تشریف لاتی تو نبی علیہ السلام اٹھ کر سیدہ کا استقبال کرتے, اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ پاک کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہ انداز بتاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. آج ہم بول چینل پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد پاکستان میں اگر کسی شخص کو اللہ بیٹی کی نعمت عطا کرے تو وہ 7 یا 8 گولیاں اس کے سینے میں مار کر اس کو جو ہے وہ جنت میں پہنچا دیتا ہے یا اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو بانی اسلام نے ہمیں سکھایا, اور وہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ خوش رکھا. حضور نے ہمیشہ ان کا استقبال کیا. جب بھی نبی علیہ السلام مدینے سے باہر گئے تو سیدہ پاک کو آخر میں مل کر گئے. نبی علیہ السلام نے آخری کلام کیا تو وہ سیدہ پاک سے کیا. سیدہ پاک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ بتائیے کہ یہ انداز کسی اور کے لیے نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام کا اپنی بیٹی سے محبت کرنا یہ بتاتا ہے امت مصطفیٰ کو کہ جب تمہیں رب بیٹیاں عطا کرے تو ان بیٹیوں کے ساتھ اس طرح محبت کرو جس طرح مصطفیٰ محبت کیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت اس چیز کا جواب تھا. اور دیکھیے ہم جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, اور یہ
اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم سبھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور بڑا ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑا کمال کر رہے ہیں. سو یہ بیہیویئر صرف اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں تھا، یہ جنرلی جب ہم حضور پاک کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جو ان کے دوست اقارب ہیں یا اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی صرف آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو بالکل ہی مطلب نیچ لوگ ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس بارے میں. کیا کیا فضول کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں. ابو بھائی ایک بڑی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ میں اتفاق سے حنیف بھائی سے بات کر رہا تھا اس بارے میں اور میں نے ان سے پوچھا، یہ تو یہ ہنس رہے تھے. ہمارے یہاں ایک غیرت مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کے گھر جا کے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، جبکہ حضور پاک تو باقاعدہ جا کے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کچھ کھلاؤ یا کچھ اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ. یہ تو اتنا پیار جب ہے تو یہ والی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں ہم لوگوں میں کہ نہیں میں تو بیٹی کے گھر کا پانی تک نہیں پیوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما و آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم اس ذات ہستی کو، اس پاک ذات کو سلام عقیدت، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کی عزت انہی کی عزت کی مرہون منت ہے. سبحان اللہ. آسمان ہدایت اور آسمان عظمت کا نیر تاباں ہیں. میرے رسول چشم نبوت کے نظر کی وہ پھول ہیں، زہرا بطول ہیں، حضرات حسنین کی اماں ہیں، جن کے والد نبیوں کے سردار ہیں، جن کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. ان کی عظمت کے کیا کہنے. ان کی عظمت تو یہ ہے کہ جو اسے بیان کرے گا، بولے گا، اپنی نسبت جوڑے گا، وہ خود عظیم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم بے سند اور بے سلف ہو چکے ہیں. بے سند اور بے سلف اس لیے ہو چکے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنی وہ قابل تقلید نمونہ شخصیات کی تقلید چھوڑی، ان کا نقش پا چھوڑا، تو ہم ایسی غرقابیوں میں ڈوبنے لگے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گولیاں مارتے ہیں، اس کے دروازے پر پانی نہیں پیتے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جب کہیں سفر پہ جاتے تو آخری ملاقات فاطمہ الزہرا سے فرماتے، واپس آتے تو پہلی ملاقات فاطمہ الزہرا سے فرماتے. اور اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بے شمار پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ بحیثیت بیوی کیا ہیں، آپ بحیثیت بیٹی کیا ہیں، آپ بحیثیت ماں کیا ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کو بحیثیت بیوی دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بارہا کوشش کی، میں کبھی بھی حضرت فاطمہ سے سلام میں پہل نہ کر سکی. آپ کو بحیثیت بیٹی دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے زندگی میں بڑی مرتبہ کوشش کی، رسول اللہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے رہے، میں کبھی سلام میں پہل نہ کر سکی. جس کا احترام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور جن کی شان ام المؤمنین عفیفہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کریں کہ یہ جو فاطمہ ہے نا، یہ تصویر مصطفیٰ ہے. اگر کسی نے چال میں، کسی نے شکل میں، کسی نے تکلم میں، کسی نے بات میں، انداز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں. اور حضرت ام المؤمنین عفیفہ کائنات کی دوسری روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے 5 صفات بیان فرمائی. کسی نے پوچھا جی آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فرمایا فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ حضرت فاطمہ وقانیت، ان سے زیادہ قناعت گزار دنیا میں کوئی نہیں ہے، ودینتن، ان سے زیادہ دیانت دار کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق جیسی ہستی، عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی، حضرت عثمان غنی جیسی ہستی، یہ بڑے بڑے لوگوں کی جتنی ایمانتیں ہوتی تھیں یہ کس کے پاس رکھوائی جاتی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس رکھوائی جاتی تھی. وہ صابرتن، اتنی زیادہ صبر کرنے والی تھیں کہ 7 دن بھوکے رہ جاتے مگر کسی سے سوال تک نہ کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے، فرمایا بیٹی آپ کے چہرے پہ بھوک کے اثار نظر آ رہے ہیں. کسی کو کہا نہیں. فرمایا میں بیٹی کس کی ہوں، میں کس کو کہہ سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیٹی ہیں. فرمایا شاکرتن، سب سے زیادہ شکر کرنے والی. اور عبادت کا کیا مقام ہے؟ عبادت میں ایک روایت میں آتا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سے لکھا ہے کہ رات کو اپنے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے بعد بچوں کو سلانے کے بعد سردیوں کی ٹھنڈی لمبی رات ہے اور مدینہ کی سردی ویسے بھی بڑی زبردست سردی ہوتی ہے، آپ نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑی ہوئیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم، قرآن کریم پڑھتے 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 حضرت فاطمۃ الزہرا اس مقام تک پہنچ گئیں کہ تہجد کی اذان کی آواز آ گئی تو جلدی جلدی 2 رکعت نماز مکمل کی اور نماز مکمل کر کے اپنے رب سے کیا کہتی ہیں، اے میرے کریم رب، آپ کی سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیرے نبی مصطفیٰ کی بیٹی کی 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اس معاملے میں ہم اپنے نبی کی بیٹی کو پہلو نہیں بنا سکتے۔ جس طرف دیکھیں گے ہمیں عبادت میں، ریاضت میں، عقل میں، شعور میں، پردے میں، ہر اعتبار سے اس دروازے سے خوشبو اور ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی بات ہو رہی تھی، ایک سبحان اللہ۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کیونکہ نماز کی بات ہو رہی تھی۔ اوبویسلی آج کل سبھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن فراوانی ہے اپنا رزق کے لیے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز، بیکاز زیادہ تر لوگ فجر میں میرے خیال سے کوشش اس طرف زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ صبح اگر پڑھنے کے لیے مل جائے تو وقت زیادہ مل جاتا ہے، تو کچھ اگر ایسا ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں حاضری بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، تو قربان جائیے سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، وہ شہزادی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو سیدہ کی عظمت، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے کائنات میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ان کے بابا کے سوا کائنات میں کسی کو نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو پوری رات نماز میں کھڑا دیکھتا تھا، پوری رات آپ شب بیداری فرماتی۔ تو سیدہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے، اور میں کہوں گا کہ آج سیدہ کا یوم ہے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، سیدہ کی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور اللہ کرے سیدہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے ہر ماہ رمضان میں، کیونکہ نماز کی بڑی پابندی رہتی ہے اور لوگ چاہتے خوشحالی آئے، روزی میں برکت آئے، تو ہر نماز کے بعد آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، ہمیں ویسے ہی ماہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، تو ہر نماز کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھی جائے تو الحمدللہ یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے کہ رزق میں فراوانی آتی ہے، آسان بھی ہے، سہل بھی ہے۔ کوشش کر کے ہر نماز کے بعد سورہ قریش، لیلاف قریش، اما پارے میں آخری 10 صورتوں میں اس کو 7 بار تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ رزق میں فراوانی بھی آئے گی، وسعت بھی آئے گی، اور غیب کے خزانوں سے اللہ مدد فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوبصورت بات، یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں چلے۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، قصوری صاحب سے تھوڑی سی بات کر کے، قصوری صاحب سے پہلے لیجیے آپ، اتنی خوبصورت مثالیں مل رہی ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں عام زندگیوں میں۔ اتنی خوبصورت بات ابو بھائی نے یہ بتائی جو پوری ایک بات تھی، نوید صاحب کی جانب سے اتنی خوبصورت بات آئی، شہیدی صاحب کی جانب سے اتنی خوبصورت بات آئی، قریشی صاحب کی جانب سے، کہ کس طرح کا تعلق رہا ایک باپ بیٹی کا، کس طرح کا تعلق یہ لوگ یہ آج میں وہی اتنی حیرت ہوتی ہے، یہ جو ایک غیرت کے نام پہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قصوری صاحب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں کر شروع ہو گیا یہ اس طرح کی چیزیں، اور جبکہ آخری جو ایام ہیں حضور پاک کے وہ بھی انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں بلکہ آپ سے پیار کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں نے جو محبت کی ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ بے شک پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتی ہے، اور نبی کریم سیدہ فاطمۃ الزہرا
रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत और प्यार किया करते थे। तो कितनी बड़ी हस्ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन अतहर से 2 साहिबजादे भी अता किए। पहले हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु अता किए, लेकिन अपनी मशीयत के तहत बचपन में आपने पास बुला लिया, जिनके नाम से आपकी कुनियत अबुल कासिम मशहूर है। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु अता किए, जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है। इन्हें भी बचपन में ही आपने पास बुला लिया। ये बिस्तर अलालत पे लेटे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप आए, उनको आपने हाथों में लिया, पेशानी पे बोसा दिया, सीने से लगाया। अजीब मंज़र है। दुनिया के सबसे रहीम और शफीक बाप के हाथों में उसका बेटा है और उसकी रूह परवाज़ करके जन्नत की तरफ सुधार जाती है। आँखों में आंसू आए, फरमाया इन्ना लईना तदमा वल कल्बुल यहज़ुन व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ून। उन आँखें अश्कवार हैं, दिल सदमे से बटा जा रहा है। इब्राहीम तुम्हारी जुदाई के गम ने हमें निढाल कर दिया है। ऐसे मौके पे कबीले वाले, बरादरी वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ताज़ियत के लिए आते हैं, तसल्ली दिलासा दिलाते हैं, मीठी मीठी बातें करके सदमा भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मंज़र अजीब था। आपका चचा अबू लहब और अजीज़ व अकारब खुशी से एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे और कहने लगे इन्ना मुहम्मदन अब्तरला इब्न लहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई, नस्ल ख़त्म हो गई, नामो निशान मिट गया। जिन्होंने ज़ख्मों पे मरहम रखना था, जब वो नमक पाशी करने लगे, अर्श वाला रब बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जड़ आपकी नहीं कटी, नस्ल आपकी ख़त्म नहीं हुई, नामो निशान आपका नहीं मिटा। जड़ कटी है, नस्ल ख़त्म हुई है, नामो निशान मिटा है तो दुश्मन का मिटा है। हमने आपको साक़िए कौसर बना दिया, शाफ़ महशर बना दिया, खैर व बरकत का मजमुआ कुरान अता कर दिया, जिसकी क़यामत तक तलावत होती रहेगी। इसलिए जब तक ये ज़मीन बाकी है, ज़मान बाकी है, मकीन बाकी है, मकान बाकी है, दुनिया बाकी है, जहान बाकी है, लोग आते रहेंगे, आपका कलमा पढ़ते रहेंगे और आपका नाम बुलंद से बुलंदतर होता रहेगा। लोग समझते हैं इज्जत बेटों से होती है, लेकिन अल्लाह ने बेटों को तो अपने पास बुला लिया और बताया कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। वो बेटों के जरिए भी देता है और बेटियों के जरिए भी ऐसी इज्जत देता है जिसकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर बेटियों की बनिस्बत ही इज्जत दी। लोगों के इस सोच और फिक्र का कला कमा किया। आखिरी बात करता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मेरी अम्मा जान ने मुझसे पूछा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दे के आपसे दुआएं लेके आए हो? मैंने अर्ज़ किया आज हाज़िर नहीं हो सका। फरमाते हैं फनालत मिन्नी, मेरी माँ मुझसे नाराज़ हुई। मैंने कहा अम्मा जान मैं अभी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ, दुआएं लेके आता हूँ। सूरज गुरूब होने के करीब था, मैंने दौड़ लगाई, मस्जिद नबी में पहुँचा, मगरिब की तैयारी हो रही थी। फसल्लई तो माहुल मगरिब, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में मगरिब की नमाज अदा की। मैं इंतज़ार करने लगा, आप बाहर निकलते हैं, मैं अपनी माँ की तरफ से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। आपने नवाफिल पढ़ना शुरू किए, ईशा की अज़ान हो गई, मैंने ईशा की नमाज भी आपकी इक्तिदा में पढ़ी। आप ईशा की नमाज से फारिग होके घर के लिए रवाना हुए। मैं भी दबे पाँव आपके पीछे पीछे चलने लगा। आपने मेरे पाँव की आहट सुन के पूछा मन हाज़ा, फिर खुद ही फरमाया हुज़ैफ़ा। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। आपने पूछा किस लिए आए हो? मेरे पूछने से पहले ही आपने फरमाया कद गफ़र अल्लाहु लका व लिउम्मिक, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ
गुनाह को बख्श दिया है। हुज़ैफा कैसे आने हुए, तो मैंने वाक़या बयान किया। अम्मा जान ने ये दरख्वास्त की थी, फरमाया जैसे तुम मेरी ज़ियारत के लिए आए हो, अभी आसमानों से एक फरिश्ता भी मेरे पास ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ है और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है, इन्ना सय्यदाता फ़ातिमा तो निसा इन्ना फ़ातिमा ता सय्यदा तो निसा अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है और हसनैन करीम जन्नती नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। प्रोफेसर साहब, मैं आप ही की तरफ, मेरी तरफ तो मेहरबानी होगी आपके आ गए, वरना हज़रत के ख़िताब के बाद हमारी क्या गुंजाइश रही, हमारे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि क्या कहें सैयदत लिसाइल आलमीन के बारे में। बिल्कुल हकीकत ये है कि मुझे फ़ज़ाइल तो बहुत है उनके, बेशक, और वो हमारी उम्मत की बेटी के लिए नमूना है। उनकी नज़र में इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं थी। आपने चक्की पीसी, आपके हाथ पर गट्टे पड़ गए। बुखारी शरीफ में है कि आपके पास रसूल अकरम पर ग़ुलाम आए, कोई अच्छा कैदी आए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप आटा पीसते पीसते आपके हाथ पर गट्टे पड़ गए, आप कोई जाकर अल्लाह के रसूल से खादिम बोल लीजिए। हज़रत तशरीफ़ लाई, नबी की से फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे खादिम चाहिए। आपने फरमाया ला तुरुक साहब सुफ़ा वती का खादिम, ये साहब सुफ़ा को छोड़कर मैं तुम्हें खादिम नहीं दूँगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करे, ये खादिम से बेहतर है। ये खादिम से आपकी तरबियत देखिए। अच्छा शहीदी साहब, एक बात आप सुन लीजिए, उलमाए शिया भी है, उलमाए सुन्नी भी है, कि उलमाए सुन्नत, अहले सुन्नत जो है, अल्लामा अलूसी ने अपनी किताब रूहुल मानी में एक अजीब बात लिखी है। किसी शिया आलिम ने, किसी जौन के साथ मुफस्सिर है, किसी निकली, हज़रत अल्लामा अलूसी रहमहुल्लाह अपनी किताब रूहुल मानी में लिखते हैं, सूरह दहर की तफसीर में, सूरह दहर ऐसी सूरत है जिसमें जन्नत का जिक्र है लेकिन हूरे अईन का जिक्र नहीं है। कुरान में यहाँ कहीं भी जन्नत का जिक्र हुआ, वह हूरे अईन का जिक्र हुआ, या हूरे अईन का जिक्र हुआ, लेकिन दहर सूरह दहर में हूरे अईन का जिक्र क्यों नहीं? फिर खुद जवाब देते हैं, कहते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि सूरत में युतइमून अत्तआम हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीर, यहाँ फातिमा और अली का जिक्र है। अल्लाह 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 ताला को आपका इतना ख्याल है कि हूरे ईन का जिक्र नहीं किया कि फातिमा का दिल जो है वो कहीं अफसरदा ना हो जाए, अल्लाह, कि जन्नत मेरे अलावा अली को और को मिलेगी। ये ऐसी बात है जो किसी ने नहीं लिखी। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर फजीलत और अजमत क्या हो सकती है कि आसमां का रब, अर्श का रब वहां इतना आपकी दिलदारी कर रहा है कि उस जहां आपका और अली का जिक्र है। ये तो इमूनत तो आमल मशहूर हदीस है कि आप खाना खा रहे हो तो आया साहिल उसको दे दिया, दूसरे दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो इमूनत तो आमल हुब्बी मिस्कीना व यतीमा है। फिर करने के बाद फरमाया युतूफून अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, जिक्र किया जन्नत की है, लेकिन हुरैन का जिक्र नहीं किया। किसकी खातिर? फातिमा की खातिर। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लामा अलूसी ने जिक्र किया। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है? इसके बढ़कर और क्या अजमत हो सकती है? आप उम्मत की माँ हैं, अल्लाह ताला आपको शर्फ बख्शा। रसूल अकरम जैसे शेख साहब ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अपनी बेटों से नहीं चली, बेटी से चली। और ये समझ लेना चाहिए लोगों को कि बेटी की क्या अहमियत है, अल्लाह क्या बात, बेटी इज्जत का वास्ता। इसलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। नेमत के बारे में सवाल होगा, रहमत के बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह। प्रोफेसर साहब, और सैयदा पाक नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं तो हर बार बेटी रहमत सैयदा किसके सब सारी उम्मत के लिए। तो इसलिए हम बस अजमत माँ जो है हमारी सनैन की। नवीद अब्बासी साहब ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया, लेकिन मौका नहीं मिला उसको खोलने का
کہ جملہ ہے, بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے, بہت بڑی بات کہ نبی کریم کل عالم کے لیے رحمت اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کے لیے رحمت. سبحان اللہ. بریک میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک سوال پڑھا میں نے, اور میں نے کہا میں بالکل شہری صاحب سے بھی اس بارے میں رائے لوں, اور باقی جو ہمارے پاس یہاں مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں, تمام علماء, ان سے بھی یہ بات پوچھنی بہت ضروری ہے. جہیز کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا, یہ کہیں ہے موجود ایسی کوئی شواہد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے گھر کو آباد کرنے میں باقی رشتہ دار مل کر ان کی مدد کریں. یہ ریپیٹ کیجئے گا جملہ. دیکھیے, جہیز کا جو تصور ہے بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر ہندوؤں سے آیا ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل. تو جو تصور ہے وہ تعاونوا علی البر والتقوی کا تصور ہے. ایک نئے گھر کے آباد کرنے کے حوالے سے, ایک نئے جوڑے کو ایک نیا گھرانہ دینے کے حوالے سے, اس کے عزیز, اس کے رشتہ دار, اس کے خاندان والے, اس کے جاننے والے, یہ سب مدد کریں تاکہ اس نئی جوڑی کا گھر آباد ہو سکے. یہ تصور اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن جہیز کا جس طرح کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے, اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے جب ہم نبی کریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, دیکھیے, جب نبی کریم کی جس بیٹی کو آج پوری دنیا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے, اس بیٹی کی شادی کے موقع پر نبی کریم نے اپنے گھر سے کچھ نہیں دیا, بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے. آپ نے جب کہا کہ میرے پاس زرہ ہے, تلوار ہے, تو کہا تلوار کی ضرورت ہے, زرہ اتنی ضروری نہیں ہے, جا کے بیچ ڈالو. زرہ بیچنے کے بعد اس سے جو سامان مہیا ہو سکتا تھا, گھر کے اندر 2 پیالیاں, ایک چٹائی, ایک تکیہ, اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں تھیں, وہ اس زرہ کو بیچنے کے بعد وہ سامان خریدا گیا اور وہ سامان لایا گیا امیر المومنین کے گھر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفصیل بتائی ہے وہ امیر المومنین کی اپنی دولت یا اپنی ملکیت سے ہے. اپنے گھر سے لڑکی والوں نے کبھی بوجھ اسلام میں نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. تو اس لیے لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا اور اس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر, پھر بچیوں کے بال سفید ہو جانا, یہ جرم ہے اور معاشرتی طور پر اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہنی بھائی, یہ بات میں بالکل آپ کی طرف سے بھی آؤں گا, بیکاز یہ عام کہا جاتا ہے کہ حضور پاک نے جہیز دیا تھا. جی ابو بھائی آپ. جی, اس میں بڑا واضح, بالکل میں شہیدی صاحب کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. اصل میں حضرت مولا کائنات مولا علی پاک حضرت نبی پاک کی کفالت میں رہے, اور حضرت علی کا الگ سے اپنا کوئی گھر نہیں تھا, وہ حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے. بالکل. اور وہیں سے آپ تناول فرماتے, سارا ان کا سسٹم حضور کے ساتھ تھا, چونکہ بچپن سے حضور ان کو لے کے آئے. اب جب ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے الگ جگہ پر سیٹ کرنا تھا. اب ان کی ضرورت کا سامان وہ بھی جیسے انہوں نے بتایا, وہ مولا کائنات کے اپنی رقم جو ان سے لی گئی وہ دیا گیا. اگر اسلام میں جہیز کا تصور ہوتا تو میرا سوال ہے, رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کا کتنا جہیز ہے, امہات المومنین کا کتنا جہیز ہے, یا کوئی دنیا کا کوئی بندہ چیلنج ہے میرا بتا دے کہ فلاں صحابیہ کا یا فلاں بی بی کا اتنا جناب الگ سے جہیز آیا. جہیز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جیسے انہوں نے بتایا یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ابو بھائی. جی. گزارش یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہو جاتے تو حضرت فاطمہ کے پاس جاتے. کسی نے پوچھا کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ الزہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جس سے ہمیں جنت کی خوشبو آتی ہے اسے ہمیں زندگی گزارنے کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ جو جہیز کا تعلق ہے, شادی صرف 2 چیزوں کا نام ہے, نکاح اور ولیمہ. جہیز ضروریات زندگی سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو جہیز ہے یہ لعنت ہے, اور آج کا جو جہیز ہے یہ والدین کے لیے پھندہ ہے.
उन जहेज़ के बाद पहले लाखों में दिया जाता था, अब ट्रकों का कंसेप्ट आ चुका है। तो इस जहेज़ का उस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सरासर गलत है, इसे कंडेम किया जाता है, मना किया जाता है। आखिरी बात ये है, मेरे गुजारिश है, मैंने पिछले साल भी कहा था, हर फोरम पर कहता हूँ कि हम साल बाद हज़रत फातिमा ज़हरा का जिक्र करते हैं। मेरे मुल्क में बाचा खान यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो है, काजी हुसैन अहमद कॉलेज तो है, मेरे मुल्क के अंदर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम फातिमा ज़हरा क्यों नहीं है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्यों नहीं है? अम्मा मैमूना क्यों नहीं है? अम्मा खुदीजतुल कुबरा क्यों नहीं है? मेरा मुतालबा यह है, बल्कि पूरे पैनल का मुतालबा है कि इस बात की सारे तायद करेंगे कि इन शख्सियात को बतौर चैप्टर के हमारी बच्चियों को, आने वाली नस्लों को पढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह, क्या क्या अच्छी बात निकल गई इस बात से। जी प्रोफेसर साहब, इसमें जो शादी का कंसेप्ट है इस्लाम में शादी का कंसेप्ट ये है कि बच्ची जो है माँ बाप के घर पैदा होती है, माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्ची बालिग हो गई। अब बच्ची शादी होकर जिस घर में जाएगी, जो बच्ची से औलाद होगी उनकी होगी। इस्लाम कहता है जो शादी करने के लिए आ रहा बच्ची को लेने, माँ बाप पर हक अदा कर चुके, अब उसको मेहर अदा करे। ये मेहर कंसेप्ट जो हमने मजाक बना लिया ना, मेहर कितना जी 10 रुपए, मेहर कितना ही 100 रुपए, नहीं, मेहर ये है कि शादी से पहले तय कर लिया जाए कि आप कितना मेहर देंगे। वो मेहर जो है वो बच्ची का हक है, जैसे अरबों के यहाँ होता है, मेहर तय कर लेते हैं, मेहर लाकर दे दिया जाता है, फिर बाप उस मेहर को लेकर बच्ची का घर बनाता है। जो चीज़ है वो बच्ची की है, उस मेहर से जो फ्रिज खरीदा बच्ची के पैसे से, सब माँ बाप पर कोई बोझ नहीं। हत्ता कि खाना जो है माँ बाप का हक नहीं है। जैसे हमारे आते हैं ना कि बारात आ रही, खाना पकाना माँ बाप का हक नहीं, बच्ची की तरफ खाना पकाना वलीमा है। जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है, और इसमें दिया जाता है। यहाँ पर बेटी का हक है विरासत कि वो विरासत में उसको हिस्सा दिया जाए। मैं अभी इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा हूँ, ये टॉपिक पूरा करना है मुझे, ये इनहेरिटेंस पे मुझे पूरी बात करनी है। इस पर बात कर लें, इफ्तार में आप बस इफ्तार पे हम इस पे बात करते हैं। मैं बिल्कुल, लेकिन विरासत का पूरा टॉपिक करना है, लेकिन ये बात हो रही है, मैं इससे पहले कि हम सलाम पे जाएं, मैं माएँ बहन बेटियां देख रही होती हैं, अभी बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि ये जहेज़ की लानत जैसी चीज़ पे बेटियों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सो माएँ या बाप या भाई या ख़ुद लड़कियां क्या ऐसी चीज़ पढ़ें जिससे उनकी ज़िंदगियों में इस चीज़ में आसानी आ जाए, रिश्तों के लिए और इस चीज़ के लिए? बहनों बेटियों के नसीब अच्छे हों, फिरावान रिस्क में वुसअत हो और खुशहाली आए। ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से मैंने देखा अगर रिश्तों में रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। सैयदा की निस्बत से ये कि रोज़ आना सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 72 टाइम 72 मरतबा पढ़ लें, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, कोई भी टाइम अपनी आसानी से रख लें। सूरह इखलास 72 बार पढ़कर सैयदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा की बारगाह में तोहफ़ा पेश कर दें और उनके वसीले से दुआ करें। इंशाअल्लाह रिश्तों में कैसी रुकावट होगी, सैयदा के कदमों की बरकत से, इंशाअल्लाह उनके नाम की बरकत से अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों के मुकद्दर चमका देगा। तो इसको मामूलात में शामिल रखें कि किसी भी नमाज के बाद सूरह इखलास 72 बार पढ़ें, सैयदा की बारगाह में तोहफ़ा पेश कर दें, तो इंशाअल्लाह उनके वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों के मुकद्दर चमका देगा। आमीन 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 सुम आमीन। देखें जी, ये जो छोटी छोटी गलत फहमियाँ हम लोगों ने पैदा कर रखी हैं अपने माशरे में, और ये खामखा की बात जो मैंने सुन रखी थी और मैं जानता था, मैंने पढ़ा था इस बारे में, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऑन एयर इस बारे में ज़रूर पूछूं। ये जहेज़ जैसी लानत हमारे मज़हब में नहीं है। इस बात की तायद तकरीबन हर चारों मसलक ने जो है, तमाम उलमा ने जो है इत्तफाक़िया राय है ये। सो ये बात अगर कोई आपसे करता है, खुदा के वास्ते उनको इस बात से ज़र्ब ज़रूर लगाएं आप कि एक दफ़ा पढ़ लें। और इतनी खूबसूरत बात अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताई है कि जो हक महर है वो अगर पहले लेके उससे आप अपनी बेटी के लिए जो भी सामान लेते हैं, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, आज पूरी दुनिया ये कर रही है। इन्होंने एक बात की शहीदी साहब ने कि रिश्तेदारों का काम होता है कि वो नई जो शादीशुदा जोड़ा है उसको घर सेट करके दें। सो दुनिया में यही होता है कि तमाम दोस्त यार फैमिली वाले थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करके वो एक नए जोड़े को दे देते हैं। एक और बात आती है यहाँ पे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते
تو حضرت علی کو گھر میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے الگ گھر لے کے دیا. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بھی ہمارے اوپر اسلام کی طرف سے نہیں آیا ہے. یہ ساری کوئی جبر نہیں ہے اس میں جی. سو یہ انویژن سارا جو ہے یہ کلچرلی ہے. سوری حنیف بھائی، یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھا. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ. سب امت کو خطاب ہے، جب بچے بالغ ہو جائے سب مل کر ان کی شادی کی طرف سوچو. سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت، نفیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل جن کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا جو کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ وہ مسائل نہیں موجود. میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا بھی ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ. درخواست بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات آپ جب کرتے ہیں، اچھا ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بڑوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ آگے سے یہی کہتے ہیں. میں نے حنیف بھائی آج وہ آپ والا لطیفہ بھی سنایا تھا، بلی والا، افطار کے ٹائم پہ شام میں. تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے تو یہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہمارے بڑے کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو تھوڑا سا یہ جو کلچرل انویژن ہوا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہیز جیسی لعنت کے اوپر لوگ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا تو اس لیے یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. غلط بیانیہ ہے، یہ غلط بات ہے. یہ اس کے بارے میں میرے جتنے علماء کرام ہیں سب نے میرے خیال سے ایسی بات کلیئر کی ہے کہ اس بات کو اگر آپ لوگ آگے بڑھائیں، یہ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں، اس کلپ کو نکالیں، اس کلپ کو آگے بڑھائیں، ایک ایک انسان تک پہنچائیں. اوبویسلی ہر بندہ ہمارا شو نہیں دیکھ رہا ہوگا، جو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے اور یہ پورے پاکستان میں بات پہنچنی چاہیے. اور فی الحال جو حکومت ہے ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ اس چیز پہ ضرور کام کیا جائے کہ اگر کہیں آپ کو جہیز جیسی چیز کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیسے دیے ہیں، بڑی دولت ہے آپ کے پاس، آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے داماد کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹس فائن، وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے. لیکن اس چیز کو مجبوری نہ بنائیں، اس کو ضروری نہ بنائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور قانون بنا دیں. میں یہی بات کر اچھا میں بڑا مجھے مزہ آیا شہیدی صاحب، مجھے ایک چیز پہ نا بڑی ہے، پنجاب میں ون ڈش ہے کھانے میں، میں اس پہ بھی قانون بن جائے. میں اس پہ آ رہا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. جو ون ڈش پنجاب میں ہوئی، اتفاق یہ ہوا کہ میری 2 عدد سالیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہوئیں پنجاب میں اور میں وہیں پہ تھا. تو جب میں نے پر ہیڈ پوچھا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کراچی میں 6 ڈشز پہ تھا. تو میں نے کہا فائدہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا فائدہ کیا ہے؟ ون ڈش کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزن کم کر رہے ہیں نا باپ کے اوپر سے کہ چلیں آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کا تھوڑا وزن کم ہو جائے. تو وہ پر ہیڈ اتنے کا ہی تھا. اس میں ہمارے یہاں بلکہ 7-8 کھانے ملتے تھے کراچی میں، لوگ انجوائے کرتے تھے کیونکہ شادی. جی کوئی کھانا نہیں ہے. یہ جو پوری بارات جو ہے وہ لے کر جائی جاتی ہے، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ کھانا کھلاتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ باپ لڑکی کے نکاح کا انتظام کرے اور نکاح کر کے لڑکے کے حوالے کر دے اور لڑکے کے ذمہ ولیمہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکرا ہو یا 2، مہمان زیادہ ہو جائیں تو پانی زیادہ کر دو. یہ روایات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو باپ کے ذمہ کھانا لگایا جاتا ہے یہ بھی شریعت میں نہیں ہے. اس کا کوئی جو ہے وہ ہمارے یہاں تصور نہیں پایا جاتا. مطلب نکاح پہ اس میں ایک بات کا اضافہ کروں. دیکھیے جب ایک فیملی یعنی ماں اور باپ اپنی بیٹی کی تربیت 20, 22, 25 سال کر کے اس کو لکھ پڑھا کر اچھی طرح سے اس کو ایک کامل بیٹی کی صورت میں پرورش دے کر جب اپنے جگر گوشے کو اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے ان پر بوجھ. اب وہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہے تو اس نئے گھر میں وہ ایک انعام کے طور پر جا رہی ہے تو جو خرچہ ہونا چاہیے وہ لڑکے کا ہونا چاہیے، لڑکی کا نہیں. لڑکی والوں نے تو اپنا کر دیا سارا.
لاکھوں روپے جو لڑکی پر لگائے ہیں اس کی تعلیم پر, اس کی تربیت پر, اس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو سارا کچھ آپ کو دے رہا ہے باپ. اس کے بعد آپ کیا کھانے کا تصور؟ نہیں, یہ تو ہمارے یہاں تو سر اس پہ تو اب یہ پتہ نہیں ہے کیسے سسٹم صحیح ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے. اس میں فیصل بھائی ایک بات میں عرض کروں آپ سے. دیکھیں, اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے نا تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے. میں ایسے علاقے پاکستان کے اندر جانتا ہوں, آپ پارا چنار چلے جائیں کرم ایجنسی, آپ چلے جائیں گلگت اور بلتستان, وہاں پر میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے جب کسی بچی کا رشتہ آتا ہے تو محلے میں بات پھیل جاتی ہے, ہاں فلان کا رشتہ ہو رہا ہے. اس کے بعد خود محلے والے جن کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو, ہر ایک آگے پوچھتا ہے ہمارے ذمے کچھ لگائیں, ہم کیا کریں. ہاں بالکل بالکل. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ والدین, جو بچی کے والدین ہیں, وہ بالکل پریشان نہیں ہوتے, وہ آرام سے ہر ایک کے ذمے کوئی چھوٹا موٹا وہ لگا دیتے ہیں. تو اگر فرض کریں 50 رشتہ دار ہیں, 50 گھر ہیں, 50 آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, تو وہ 50 بندے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی خرید کے اس گھر میں جمع کر دیں تو بچی کا جہیز خود بخود جمع ہو جاتا ہے. یہاں تو ایک اور مسئلہ ہے, یہ ہو رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ تو ایک اور مسئلہ ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹی کا نکاح کیا, اوبیسلی آپ کھانا کر رہے ہیں, کھانے پہ اب وہ رخصتی ہے اور اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں. اچھا, وہ سلامی کتنی دے رہے ہیں, 101 روپے یا 201 روپے یا 1001 روپے, اور ساتھ میں 14 لوگ آئے ہوئے ہیں. تو وہ کھانا آپ نے کیا ہوا ہے 100 لوگوں کا, آخر میں جب آپ کے پاس بل آتا ہے تو وہ بل ہوتا ہے تقریباً کوئی 400 لوگوں کا. تو یہ والے مسئلے بھی تو ہیں ہمارے یہاں. وہ جو ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا نا اس کا مہر کے حوالے سے, ہمارے یہاں المیہ دیکھیں کیا ہے, جب مہر کی رقم کے تعین کی بات ہوتی ہے بچی والے شرماتے ہیں. بالکل. اب وہ اس حیا میں, شرما شرمی میں وہ خاموش رہتے ہیں, اور لڑکے والے کہتے ہیں بھئی شرعی جو مہر کی رقم ہے وہ لکھ دیں آپ. اب شرعی وہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ذہن میں 32 روپے 8 آنے لکھا ہوا ہے. اللہ بھئی آپ اس طرح سے استحصال کیوں کرتے ہیں؟ جی ابو بھائی, اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہے نا جی, جہیز وہ زہر ہے جس کے اوپر زمزم لکھا ہوا ہے. جہیز کا کنسیپٹ یہ ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر کہ جو لوگ جہیز دے دیتے ہیں وہ بچی اور قانون اور اسلام کی روایت اور آئین کا منہ بند کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا وراثت میں حصہ مانگنے سے رہ جاتی ہے. نوید بھائی نے بھی یہی اب ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ جہیز نہ دیں, آپ بچی کا جو حق بنتا ہے وہ دیں. بچی کو وہ حق اسے نہیں دیا جاتا, اگر نہیں ہے اور اب ڈیمانڈ کی جاتی ہے. دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا تلخ باتیں ہو رہی ہیں, اور ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ہم اپنی مرضی کا ہر آئین بنوا لیتے ہیں, بل آ جاتا ہے, قانون بنوا لیتے ہیں. اس بات کا بل کیوں نہیں آتا کہ جو بھی بندہ جہیز کا مطالبہ کرے, جہیز کے بغیر بچی سے شادی نہ کرے, اس کے خلاف جو ہے نا وہ دہشت گردی ایکٹ کی عدالت میں دفعات لگا کر اسے اندر کیا جائے, آرڈیننس موجود ہے, آرڈیننس قانون بنایا جائے. اور آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو صرف اپنے شہر سیالکوٹ کی رپورٹ بتاتا ہوں. 1 سال کے اندر 13,000 سے زائد کیس خلا کے دائر ہوئے. اللہ, کس بنیاد پر ہوئے؟ یہی جہیز ہے. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جس نے ایک بیٹی کی شادی کی, مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا, ابھی 3 بیٹیاں اس کی باقی ہیں, اور یہ در در گھر گھر کی کہانی ہے. اس پر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. بات کر رہے تھے نا, میں وہی اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حق مہر جتنا, بھائی یہاں اللہ اللہ کر کے جس طرح سے ہم نے تو سوشل ایشوز پہ شو کیے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سنا ہے اپنے کانوں سے, ان لوگوں کو وٹنس کیا ہے سامنے بٹھا کے, لوگوں کے ساتھ جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. اور باخدا اس میں بہت ساری خواتین شامل ہیں جو اس طرح سے اس بچی کی حالت کرتی ہیں کہ آپ وہ احسان کر کے اس بچی پہ اس کی شادی کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی تانے مار کے کہتے ہیں اب لائی کیا لائی ہو تم. ہاں بالکل, کیا لائی ہو. پھر شادی کے بعد پروفیسر صاحب ایک اور تانے دیے جاتے, یہ کتنے سراسر اسلام کے خلاف. اور اس میں لیکن جہاں ہماری بہت ساری باتوں پر اتفاق ہو گیا, اس بات پر بھی اتفاق ہونا چاہیے اور ایک میسج جانا چاہیے کہ شادی صرف 2 چیزوں کا نام ہے, نکاح اور ولیمہ. بالکل, ولیمہ لڑکے کے ذمہ ہے, حق مہر لڑکے کے ذمہ ہے. ہمارا دیہاتی علاقہ ہے, ہمارے بہت سارے کے پی کے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ بعض دیہاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں, دیہی علاقہ جات میں, پہاڑی ایریا میں آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بچی پر چائے کا خرچہ بھی نہیں ہے. بچی گھر والا چائے کی جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی پہنچایا جاتا ہے.
میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ جب نکاح کے لیے جاتے ہیں تو نکاح سے پہلے وہاں آپ کے کتنے مہمان آپ کے ساتھ لڑکے کے ساتھ آئیں گے, ان کے بسکٹ, ان کا چائے, ان کا دودھ, ان کی چینی پتی وہاں پہلے سے لڑکا پہنچانے کا پابند ہے. اور اب شہری علاقوں میں کیا ہو رہا ہے سر, جہیز کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بڑی بات ماشاءاللہ. اتنی آج کی خوبصورت محفل رہی ہے. سو ہم چاہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ہیں ہمارے, ان سے ہم نے آج درخواست کی کہ ایک آج کے دن کے حوالے سے ایک خوبصورت بیان آپ کی طرف سے, اگر آپ یہ جو ہمارا ایک خاص سیگمنٹ ہے اس کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہم پھر اذان کی طرف جائیں گے. اور آج انتہائی خوبصورت, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے سیریسلی جب ہم سوشل ایشوز کو آسان کرتے ہیں, بیکاز یہ سوشل ایشوز ہمارے کریٹڈ ہیں, یہ ہمیں کہیں اور سے ملے ہیں. جو ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں ہمارے مذہب سے نہیں ملے, کسی مسلک میں نہیں ہے یہ سب. اور شہیدی صاحب جو بات کر رہے تھے, میں چونکہ اتفاق سے ٹریول کیا دنیا میں, دیکھا ہے میں نے, میرے بہت سارے دوست جو انگریز یا کرسچنز کہہ لیں یا جیوز کہہ لیں یا اور جو لوگ باہر رہتے ہیں, میں نے وہاں یہ سسٹم دیکھا ہے. بڑا آسان سا سسٹم ہے. جب وہ شادی ہو رہی ہوتی ہے, الگ گھر جب وہ لے رہے ہوتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی جو یہ کہہ رہے تھے میں یہی سوچا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار تم ایک کام کرو, تم ہمیں یہ دے دو, تم ہمیں وہ دے دو, تم ہمیں یہ دے دو. لڑکا لڑکی مل کے لسٹ بنا کے وہ سارے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور جب لوگ شادی پہ آتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر $40 یا $50 پر ہیڈ ہے تو وہ وہاں پہ آ کے $100 یا $110 وہ وہاں پہ ان کو دولہا دلہن کو دیتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا ان کے پیسے اور بنے. تو وہ اگر ہنی مون پہ جانا ہے یا انہوں نے اور کوئی گھر میں اپنے خرچ کرنا ہے تو وہ بھی کرے. سسٹم ہمارا ہے یہ. بالکل فیصل بھائی, ایک اہم بات جو رہ گئی کہ ہمارے ملک میں ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے, اس وجہ سے زنا اور بے حیائی عام ہو گئی ہے. بالکل بالکل. خیر آج یہ جتنا بھی ہمارا پروگرام رہا, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو, اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم حنیف قریشی صاحب کو کہیں گے کہ وہ شروع کریں. دعا کروا دیں آج شہیدی صاحب آپ, اور اس کے بعد پھر آج ہم آگے بڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد, وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. خدایا ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلاہا ہمارے دلوں کو قرآن, اہل البیت اور نبی کریم کے عشق اور محبت کا مرکز بنا دے. بارلاہا ہمیں نیکیوں پر چلنے کی اور نیکیوں کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر سے شیطان کے اثرات کو دور فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. امت مسلمہ کو اپنے مشترکات پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلاہا امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. بارلاہا دشمنان دین اور دشمنان پاکستان کو رسوا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ صلی اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.